بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ عورت مشرک تھی اور بہت غریب تھی۔ اس کا 8 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ ایک دن وہ عورت گھر آئی تو اس کا بیٹا اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اماں آپ دوسری عورتوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہو۔ اس کی ماں حیرت سے اس کو تکنے لگی اور پوچھا کہ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ تو اپنی معصومیت میں کہنے لگا، اماں باقی عورتیں تو اچھے کپڑے پہنتی ہیں مگر میں نے ہمیشہ آپ کو ان پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی دیکھا ہے۔ تو اس کی ماں اسے پیار سے سمجھانے لگی، اچھا میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ وہ کہنے لگی، بیٹا میں بیوہ ہوں، سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور تمہارا گزارا کرتی ہوں۔ اگر تمہارا والد زندہ ہوتا تو میرے پاس بھی نئے اور اچھے کپڑے پہننے کو ہوتے، مگر میرا تو کل سرمایہ تم ہو، اسی لیے میں تجھے کھانا کھلاتی ہوں تاکہ تو بھوکا نہ سوئے، اور تجھے کپڑے بنوا کے دیتی ہوں تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تمہاری اچھے سے پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور رونے لگ گئی۔ وہ بچہ اپنی ماں کو چپ کرواتے ہوئے بولا، ماں آپ کی چادر پھٹ گئی ہے، اب میں آپ کے لیے ایک نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے روتے ہوئے پوچھا، بھلا تو کہاں سے لائے گا؟ تو خود ابھی بچہ ہے۔ بچہ بولا، میں اپنے چچا کے پاس جاؤں گا اور آپ کے لیے چادر لاؤں گا۔ ماں بولی، تمہارے چچا نے تو تمہارے والد کی زمین پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، بھلا وہ تمہیں میرے لیے چادر کہاں سے دے گا؟ بچہ بولا، نہیں ماں، میں اپنے چچا کے پاس ضرور جاؤں گا اور آپ کے لیے چادر بھی لاؤں گا۔ جب میں اپنے چچا کو بتاؤں گا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اور پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں تو صرف اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں، یہاں زمین کے لیے نہیں آیا۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹا وہ یہاں سے دور رہتے ہیں، تو ایک معصوم سا بچہ ہے، وہاں پر کیسے جائے گا؟ مگر بچہ باضد رہا تو ماں کو بچے کو جانے کی اجازت دینا ہی پڑی۔ جیسے تیسے یہ بچہ جب اپنے چچا کے پاس پہنچا تو اس کا چچا شراب نوشی کر رہا تھا اور اس کے گرد چند اس کے ساتھی بھی موجود تھے۔ بچے نے پیار سے اپنے چچا کو مخاطب کیا اور بتایا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں اور آپ سے اپنی ماں کے لیے چادر لینے کے لیے آیا ہوں۔ چچا جو کہ شرابی تھا، بجائے اپنے 8 سالہ بھتیجے کو پیار کرنے کے اس معصوم کو مارنے پیٹنے لگا، جس سے وہ معصوم لہو لہان ہو گیا۔ مار پیٹ کھا کر ڈر کر وہ بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ ادھر اس بچے کی ماں کا دل بھی بے چین ہو گیا، وہ بھی اپنے بچے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ ماں بیٹے کے پیار کی کشش تھی کہ ماں کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، بچہ بھی اس تک نہ پہنچا تھا، مگر وہ بہت بے چین تھی، اس کو کسی پل چین نہ تھا۔ وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ وہ بچہ بھی روتا پیٹتا اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک آدمی ملا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے اس شخص کو پورا ماجرا سنا دیا۔ پوری بات سن کر وہ آدمی بولا، تم ایسا کرو، خانہ کعبہ کے اندر جاؤ، وہاں پر تمہیں محمد نامی ایک شخص ملے گا، اس سے تم اپنی ماں کے لیے چادر مانگ لینا، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ بچہ یہ سن کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں جب وہ اپنی ماں سے ملا تو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی، ساتھ ساتھ اپنے بچے کو چپ کرواتی جاتی اور کہتی جاتی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا، پر تو نے میری بات نہ مانی۔ وہ اپنے بچوں کے زخموں پر مرہم لگانے لگی اور اسے پیار کرنے لگی۔ بچہ کہنے لگا، اگر ماں آپ مجھے اجازت دو تو ایک اور شخص ہے، وہ مجھے اپنی چادر ضرور دے گا۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، اچھا اب یہ شخص کون ہے؟ تو بچہ بولا، محمد۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے یکدم بچے کو پیچھے کی جانب دھکیلا اور بولی، اس گھر میں آج کے بعد محمد کا نام نہ لینا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ایک جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، تم اس کے پاس ہرگز نہ جانا۔ میں نے سنا ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں یوں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنون، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا۔ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی ضد کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ماں کو تھک ہار کر اس بات کی اجازت دینا پڑی۔ پھر یہ بچہ خانہ کعبہ کی جانب چلا گیا۔ کعبہ کے اندر گیا تو وہاں پر کئی لوگ موجود تھے۔ اچانک بچے کو پہلے والا واقعہ یاد آ گیا اور وہ ڈرنے لگا۔ بس دور کھڑا ہو کر وہ دیکھتا رہا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اندر جا کر پوچھے کہ محمد کون ہے۔ اسی کشمکش میں وہ ادھر ادھر چکر لگاتا رہا اور لوگوں کو دیکھتا رہا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک نورانی چہرے والے شخص پر پڑی، جس کو دیکھ کر بچے کو اندازہ ہوا یہی محمد ہے۔ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آہستہ سے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دریافت کیا، کون؟ تو بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ایک یتیم ہوں اور مجھے اپنی ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنا پورا ماجرا کہہ سنایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اس شخص کے بارے میں بھی بتایا جس نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ اس کی مدد ضرور کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی یتیم ہوں اور میری ماں بھی بیوہ تھیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیمی کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ بچے کو بے حد پیار کیا اور اپنے کندھے مبارک سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر، اپنی ماں کو دے دینا۔ مزید فرمایا، بیٹا اگر مزید بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس چلے آنا، میں تمہیں وہ چیز ضرور دے دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کی شان ہے جو اس نے اس بیوہ عورت کے لیے سب سے بہترین چادر کا انتخاب کیا۔ اس واقعے سے ہمیں ماں اور بچے کی مثالی محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ نہ دریافت کرتے تھے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا مشرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف انسانیت کے رشتے کے تحت ہی اتنے پیار سے ملتے اور کوئی فرق نہ کرتے۔ یہی تو ہمارا پیارا دین اسلام ہے جس کی تعلیمات ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں عملی طور پر کر کے دی۔ اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔